جی بالکل، اگر بات کی جائے گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپٹل فیصل آباد میں بڑا ہی انیشیٹو لیا ہے. یہاں پہ کولونوسکوپی کے حوالے سے جو کانفرنس ہوئی ہے، یہاں پہ یو کے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جو کہ پاکستان کے ڈاکٹرز کو ٹرین کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک میڈم موجود ہے جو کہ پشاور سے آئی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ان سے بات کرتے ہیں. میڈم بتائیے گا یہ جو کانفرنس یہ ہوا ہے، جو ہینڈ ٹو ہینڈ ورکشاپ ہو رہی ہے، اس سے کتنا بینیفٹ ملے گا پاکستان کے ڈاکٹرز کو؟ بیسکلی جو ہینڈ آن ورک شاپس ہوتی ہیں وہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں اسپیشلی پریکٹیکل لائف کے لیے، اور اس کا چانس یہاں پہ بہت کم ملتا ہے، کم اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. تو اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو جو ڈاکٹر مغیث اطہر جو ہیں انہوں نے لیا، اور ہم سارے یہاں پہ بیسکلی اسی کے لیے آئے ہیں. یہاں بہت اچھے کیسز رکھے گئے ہیں ERCP کے، کولونوسکوپی کے، جس میں سے کچھ تو ڈائگنوسٹک ہیں، کچھ تھراپیوٹک ہیں، کچھ ہم نے اسٹینٹس وغیرہ ڈالے ہیں، اور کچھ پریکٹیکل ٹپس ہیں اوبویسلی جو اسٹوڈنٹس یا لرنرز ہیں ان کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں اچھا اوبویسلی. میڈم بتائیے گا یہ جو کولونوسکوپی ہو رہی ہے اور جو جگر کے ایشوز آتے ہیں جس میں سٹون وغیرہ ہو جاتا ہے، کتنے پرسنٹ پیشنٹ جو کہ رپورٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں، اس کا کوئی ڈیٹا ہے آپ کے پاس اور کیا ڈیٹیل ہے اس میں، اور پیشنٹ کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں آپ؟ نہیں، اصل میں اس کا ایسا ڈیٹا تو نہیں ہوتا. اس میں بیسکلی نا جو سب سے کامن جو وجہ ہے obstructive جانڈس کی یا جگر کی نالیوں میں رکاوٹ کی، وہ سٹونز ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کافی کامن ہے ظاہر ہے، اور اس میں سے کچھ سٹون ہوتے ہیں ظاہر ہے جو سرجری کے ذریعے نکلتے ہیں، کچھ ہے جو ERCP کے ذریعے نکلتے ہیں. ERCP اینڈوسکوپک طریقہ علاج ہے اوبویسلی جس کے ذریعے آپ سرجری اوائڈ کر سکتے ہیں اور ایک بغیر کسی کٹ کے آپ جو سٹون سے جان چھڑا سکتے ہیں. جی دیکھیں جی، ڈاکٹر صاحبہ کا یہی کہنا ہے کہ جو کولونوسکوپی ہو رہی ہے اس کا جو مین بینیفٹ ہے کہ پیشنٹ کو سرجری سے سیو کیا جا سکتا ہے. دیکھیں سرجری ہے، کٹ ہے، اینستھیزیا ہے، پھر اس کے بعد پری اینڈ پوسٹ اس کی کمپلیکیشنز ہیں. اسی وجہ سے ایک ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے ہینڈ ٹو ہینڈ، اس میں جو پیشنٹس ہے، پیشنٹ کو اس کا بیسیکلی دیکھیں جو بھی ہو رہا ہے پیشنٹس کے لیے ہو رہا ہے، پیشنٹ کو اس کا کامنلی کیا بینیفٹ آپ کو لگتا ہے کہ پیشنٹ جو ٹریٹ ہوگا اس کی کاسٹ بھی کم ہوگی یا اس میں گورنمنٹ میں فری ہوگا؟ جی میرا نام ڈاکٹر عادل ہے. سب سے پہلے تو اگر آپ پیشنٹ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو یہ جو کیسز رکھے گئے ہیں یہ تو کافی ڈیفیکلٹ کیسز رکھے گئے ہیں. اس کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے پیشنٹ کو کہ دے کین گیٹ دی اوپینین فرام دی ایکسپرٹس فرام دا UK ایز ویل اینڈ دا لوکل فیسلٹیز ایز ویل. ایک تو یہ پیشنٹ کو فائدہ ہوتا ہے جو ہماری ورک شاپ کے اندر آتے ہیں. دوسری یہ کہ جو نئی ٹیکنیک اور سوفسٹیکیشن جو ہم وہاں پہ پرفارم کرتے ہیں، ہم اپنا نالج یہاں پہ شیئر کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے پرفارم کریں گے تو جو کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں پیشنٹ کے لیے وہ کم ہوں گی. یہاں کے لوگ زیادہ ٹرینڈ ہوں گے. اس سے پیشنٹ کو اس کے جو غلط نقصانات ہو سکتے ہیں کسی بھی چیز کے، اس سے بچایا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی تو یہ سارا جو فائدہ ہے وہ پیشنٹ کے لیے ہے، جو ہماری پاپولیشن کے لیے ہے. اچھا سر بتائیے گا، ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا. ڈیفینیٹلی اب UK کا ایکسپیرینس ہے، UK ایک انٹرنیشنل لیول ہے، ایک ترقی یافتہ ملک ہے، تو اس کا جو بینیفٹ جب آپ ان پیشنٹس کو، جب ہمارے ڈاکٹرز کو یہاں پہ ٹرین کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ایک کریں گے 1 سے 11 ہوں گے، 11 سے ڈیفینیٹلی آگے ملٹیپلائی ہوگا. تو ڈیفینیٹلی اس کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر میں پاکستان میں بھی اسی لیول کا، اسی اسٹینڈرڈ کا ٹریٹمنٹ ہوگا ان انڈیکیشنز میں؟ ان انڈیکیشنز میں اب وہ فیسلٹیز تو اویلیبل. پہلے لوگ یہاں سے وہاں پہ جاتے تھے اپنے سیکھنے کے لیے، لیکن اب جیسے یہ ورک شاپس لوکل لیول پہ ہو رہی ہیں تو یہ ایزی ہو گیا یہاں کے لوگوں کے لیے اس طرح سے ٹرین ہونا. تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہوگا. باقی سم ٹائمز ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سی چیز کی کمی ہے ان دا اسیسریز جو ہم یوز کرتے ہیں. جب وہ ڈسکشن آتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ ہاسپٹل کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے، اینڈ دین آئی تھنک دے کین گیٹ دیز تھنگس ایزیلی. وین یو ہیو سین سم تھنگ دین اٹ بیکمز ایزی فار یو ٹو گیٹ دوز تھنگس. تو ان کی چیزیں سے ان کی جو ٹیکنیک ہے وہ امپروو ہوگی اور ایٹ دی اینڈ یہاں کے لوگ سیکھیں گے اور فائدہ پیشنٹ کو ہی ہوگا. جی دیکھیں جی، ڈاکٹر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ہم UK میں سرو کریں ہیں، لیکن کیونکہ بینگ پاکستانی ہم یہاں پہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی ڈاکٹر جو بھی ٹرین ہوں، اور جو لوگ یہاں سے اپنا ٹریٹمنٹ کروانے پاکستان سے UK جاتے ہیں وہ یہاں پہ کروائیں. نو ڈاؤٹ یہاں پہ آنے کا بینیفٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انسٹرومنٹس، ڈیفینیٹلی جو انسٹرومنٹ یا مشینری وہاں پہ وہ پاکستان میں نہیں ہے، لیکن اس کی شارٹیج کو بھی یہاں پہ ہیلپ ہوتی ہے کہ جو چیز کم ہے وہ یہاں منگوائی جائے اور ہیلپ کی جائے. ایسے ایک اور ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر بتائیے گا کہ جو UK اور پاکستان کا اگر کمپیریزن کریں تو اب کیا لگتا ہے کہ کتنے سالوں میں ہم UK کے لیول پہ اپنا ہاسپٹل یا اپنا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اس لیول پہ لے جائیں گے، اور کیا کیا کمیاں فیل کرتے ہیں، اور جب آپ آتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہاں پہ؟ تھینک یو ویری مچ یہ کویسچن پوچھنے کے لیے. ڈفرینس تو آبویسلی بہت ہے اور اس کی ریزنز بھی سب کو پتہ ہیں کہ کہاں پہ ڈفرینس ہے. اگر آپ کمپیریزن کریں کہ ہمارے GDP کا کتنے پرسنٹیج ہیلتھ پہ لگایا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو UK یا یورپ کے کسی بھی اور ملک کے مقابلے میں، تو آپ کو اس کا آنسر مل جاتا ہے. لیکن
اس کے باوجود بہت لمیٹڈ اور اسکارس ریسورسز کے باوجود میں ریئلی پریز کرنا چاہوں گا سارے پاکستانی ڈاکٹروں کو جو ایسے نامساعد حالات میں بھی پیشنٹس کو ایبسلیوٹلی امیزنگ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ایسی کانفرنسز کا انعقاد جیسے پروفیسر مغیث نے ابھی کیا ہے, پچھلے سال بھی ہم آئے تھے, تو ایسے حالات میں ان چیزوں کا ارینجمنٹ کرنا, کیس سلیکشن کرنا, چیزوں کا اکوپمنٹ اور یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنا, یہ بہت معنی رکھتا ہے. اور ہم کیا پہنچ پائیں گے اس لیول تک جہاں پہ ترقی یافتہ ملک اپنی پاپولیشن کو پرووائڈ کر پا رہے ہیں, تو ہم کر ضرور سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے پولیٹیکل ول اور پالیسیز ایسی بنانی پڑیں گی. وقت زیادہ نہیں لگے گا اگر اس کے پیچھے خواہش ہوگی تو. یہ بہت اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو یو کے میں فیسلٹیز مل رہی ہیں پاکستان میں بھی مل سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے ول چاہیے, اس میں پولیٹک ول چاہیے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ابھی جو ڈاکٹر مغیث اطہر صاحب نے یہاں پہ انیشیٹو لیا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ایسے ایک ڈاکٹر صاحب یو کے سے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ یہ جو فیسلٹیز پاکستان میں مل رہی ہے, نو ڈاکٹرس یہاں پہ نہیں ہے, کم ہے, تو آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں پاکستانی ڈاکٹرس کو؟ جیسے آپ کے لاسٹ کولیگ نے کہا ہے کہ بڑی اچھی فیسلٹیز ہیں ان کے ریسورسز کے مطابق, جو نو ڈاؤٹ کہ ہم یو کے مطابق ریسورسز نہیں ہے ہمارے پاس, تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جب بھی جن کو آپ ٹرین کیا ہے وہ کس طرح سرو کریں, اور جو ان کے پاس ریسورسز ہیں لمیٹڈ ریسورسز میں رہ کے پیشنٹ کو کیا بینیفٹ دیں؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کرنے کا. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اور یاد رکھیں کہ ہم سب کے فیملی حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ہم نہیں جا سکتے اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے باہر کے ملکوں میں. اور آئی تھنک پروفیسر مغیث کو میں بہت اپریشیٹ کروں گا, اور ان جیسے اور بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس ہیں جو سکسیزفل ایسی ورکشاپ کانفرنسز کرتے ہیں, تاکہ یہاں کے ڈاکٹرز کو ہم اسی سٹینڈرڈ پہ ٹرین کر سکیں جیسے ہم پروسیجر پرفارم کرتے ہیں وہاں کے پیشنٹس پہ. اور اللہ کا شکر ہے یہ ہمارا یہ تیسرا سال ہے اور ہم ٹرین کر رہے ہیں. اور یہ جب ڈاکٹرز ٹرینڈ ہوں گے یو کے اسٹینڈرڈ کا, تو ان شاء اللہ اس کا فائدہ وہ بھی ٹرین کریں گے دوسرے ڈاکٹرز کو, اور اس کے علاوہ پیشنٹس کو بہت فائدہ ہوگا, اور ان کو وہی کیئر ملے گی جو ان شاء اللہ ہم انگلینڈ میں پرووائڈ کرتے ہیں. تو آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, مثلاً کنسنٹ ہے, کیسے آپ نے پیشنٹ سے بات کرنی ہے, کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں, پیشنٹ اور فیملی کو انوالو ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم انگلینڈ میں کرتے ہیں وہی ہم اسی طرز کی ٹریننگ دیتے ہیں, تاکہ ہم یہ فخر کر سکیں کہ ہمارے جو نوجوان ڈاکٹرز جن کو ہم ٹرین کریں گے وہ جیسے ویسٹرن یا ڈیولپ کنٹری میں لوگ پرووائڈ, ہاں ہمارے پاس ریسورسز لمیٹیڈ ہیں, ہمارے پاس اکوپمنٹ لمیٹیڈ ہے, لیکن یہاں پہ ہمارے لوگوں کی ول ہے, لوگ بڑے جانا چاہتے ہیں کہ دے کین پرووائڈ دا بیسٹ کیئر ٹو دا پیشنٹ. ایک اور وساطت سے میں چاہوں گا کہ آپ کے چینل سے یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پہ جو کولونوسکوپی کا آپ پوچھ رہے تھے, بڑی آنت کا کینسر پاکستان میں بھی ہے, اور لوگوں کو خون نکلتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں شاید بواسیر ہو گئی ہے, وہ اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے نہیں. ان کی اگر باول ہیبٹ چینج ہو جائے, ان کو قبض ہو جائے یا لوز موشن آ جائیں, تو اینٹی بائیوٹک نہیں لگوانا. انہوں نے ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھا کے ارلی سٹیج پہ کینسر کو ڈائگنوز کروانا ہے. اور کینسر شروع ہونے سے پہلے پولپ ہوتے ہیں جو کہ انگور کے دانے کی طرح ہوتے ہیں, جو بعد میں کینسر پر بن جاتے ہیں. تو اگر ہم ان کو ریموو کر دیں پولپس کو, تو وہ کینسر نہیں بنے گا. تو آئی تھنک یہ ایک میسج ہے ہماری قوم کے لیے کہ ہمیں الرٹ ہونا چاہیے بڑی آنت کے کینسر کے کیا علامات ہیں, اور ایک اچھا کولونوسکوپسٹ, اچھا کنسلٹنٹ جو کہ کمپیٹنٹ ہو اور ایک بہترین پروسیجر کرے. اور پاکستانی ان کو درد ہے پاکستان کی عوام کا, پاکستان کے پیشنٹس کا, یہ سرو کر رہے ہیں, یہ یہاں پہ آ کے ٹرین کر رہے ہیں. دیکھیں جی, ایک ہوتا ہے ایک پیشنٹ چیک کرنا, ایک ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کو ٹرین کرنا. ڈاکٹر کو ٹرین کرنے کا مقصد ہے کہ 1 سے 11, 11 سے 22 یہ ملٹیپلائی ہوں گے, یہ ٹریننگ بڑھے گی, لوگوں میں جو انڈیکیشنز جو پرابلمز آ رہے ہیں وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ کم سے کم ہوں گے. اسی طرح ایک اور ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا یہ جو ورکشاپ ہو رہی ہے اس کا بینیفٹ کیا لگے گا آپ کو؟ جو کولونوسکوپی ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ کینسر کے پیشنٹس بھی ہیں اس میں سے نکل آتے ہیں, تو آپ کو ڈائگنوز کرنے میں ایزی ہوتا ہے اس میں؟ بالکل, آئی تھنک کولونوسکوپی جو ہے وہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہے. اس کا بینیفٹ جو ہے وہ فیصل آباد کی عوام کو ہوگا, اور پروفیسر مغیث اختر کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ایک ڈائیورس گروپ آف پروفیشنلز اور ایکسپرٹیز کو ادھر اکٹھا کیا ہے, اور سوللی آف دا پرپز کہ اس کی اویئرنیس ہوگی عوام میں. دین دیر از اے نیڈ کہ کولوریکٹل کینسر کا انسیڈنس اتنا اوپر جا رہا ہے اور ینگر ایج میں آ رہا ہے, تو دیر از اے نیڈ کہ دیر سم کائنڈ آف پاپولیشن اسکریننگ ہو,
people who have some symptoms like PR bleeding, they should contact gastroenterologist, they should get their colon checked. So I think that's very देखिए जी useful. डॉक्टर साहब का यही कहना है, देखिए डॉक्टर साहब की जो सभी से बात हुई है उनका यही कहना है कि जो भी ये गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल फैसलाबाद का इनिशिएटिव है, डॉक्टर मुगीज़ अहमद साहब का, ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है।